لیکن آپ یہ بات سمجھ جائے، ہم اہل سنت والجماعت برملا کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے پاس زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کی عبادت کے لیے نہیں جاتے۔ زیارت یہ شرک نہیں ہے، زیارت کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ عبادت کرنا شرک ہے۔ آپ کسی سے ان پڑھ جاہل آدمی سے بھی پوچھے کہ آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے در پر جاتے ہیں، کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ کو جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں یا زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہی کہے گا کہ ہم اولیاء اللہ کے پاس ان کی عبادت کے لیے نہیں جاتے، ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ عبادت کرنا شرک ہے غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا یہ شرک ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن زیارت کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ مدینے والے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کے ایک حدیث پاک آپ کو سناؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں شہید ہونے والے جنگ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شہدائے احد کی زیارت کے لیے حضور تشریف لے جایا کرتے۔ میرے آقا نہ صرف تنہا جاتے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ حضور شہدائے احد کی زیارت کو پابندی سے جایا کرتے۔ سال میں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کی زیارت کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جاتے۔ آپ یہ بتائیں کہ زیارت کے لیے جانا یہ خود حضور کی سنت مبارکہ ہے، اور شہدائے احد کون ہیں؟ یہ کوئی عام مومنین نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے، جو اللہ کی راہ میں شہادت کا جام نوش کر جائے، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، خدا کے پیارے بندے ہیں، ان کی قبور کی زیارت کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جاتے، اور نہ صرف جاتے بلکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور ان کی زیارت کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پر جلوہ افروز ہوتے۔ حالانکہ جو لوگ مدینہ پاک کو جا کر آئے ہیں اور جنہیں مدینہ پاک کی حاضری کا شرف ملا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ممبر نہیں ہوتا، بلکہ خاص طور پر صحابہ کرام حضور کے ساتھ ممبر بھی لے جایا کرتے، اور سرکار اس ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، اور وہاں پر جا کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کیا کرتے۔ صحابہ کرام کے سامنے حضور نے واعظ و نصیحت فرمائی، مختلف باتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد آخری میں سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں یہاں سے عنقریب رخصت ہونے والا ہوں اس دنیا سے، میں قیامت کے دن تمہارے لیے شہید ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے گواہ بنوں گا۔ اور حضور نے فرمایا میرے جانے کے بعد مجھے تم سے کوئی شرک کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد جانے کے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس بات کا مجھے اندیشہ، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے، تم مشرک بن جاؤ گے اس بات کا مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تمہارے سینوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی۔ یہ واعظ و نصیحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کی زیارت کے بعد حضور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر صحابہ کرام سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سیرت کے واقعے سے ہمارے علماء اہل سنت والجماعت نے بیان کیا کہ دیکھو سرکار کے اس عمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں جایا کرو،
ان کی زیارت کیا کرو اور وہاں پہنچ کر واعظ و نصیحت کیا کرو. یہ مدینے والے آقا کی سنت مبارکہ ہے. آج ہمارے پاس عرس کی جو تقاریب ہوتی ہے، عرس پاک کی جو محافل ہوتی ہے، ان محفلوں میں یہی کچھ تو ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اہل قبور کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور وہاں پر جلسہ منعقد کرتے ہیں. یہی جو کچھ بھی حضور نے احد کے شہداء کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، وہی کچھ آج بھی اہل سنت والجماعت عرس کی تقاریب میں اسی کا اہتمام کیا کرتے ہیں. ہاں یہ بات اور ہے کہ ہمارے پاس بعض ناواقف لوگوں نے عرس کو ایک میلہ سمجھ رکھا ہے، گھومنے پھرنے کا ایک ذریعہ سمجھ رکھا ہے. تو عرس کوئی میلے کا نام نہیں ہے، بلکہ عین رسول پاک علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کا نام ہے کہ میرے آقا شہدائے احد کی زیارت کو جاتے اور صحابہ کرام کے ساتھ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بات اللہ کے ولیوں کی، آپ کو یہ بات تو میں نے بتلا دی کہ زیارت یہ شرک نہیں ہے. زیارت کرنا قبور کی کئی احادیث میں سرکار نے بیان فرمایا کہ تم اہل قبور کی زیارت کیا کرو. میں نے تم کو قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، اب کہتا ہوں کہ زیارت کرو، اس کی برکت سے تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے اور آخرت کی یاد تمہیں آ جائے گی. اس طرح حضور کے کئی فرامین ہیں اور سرکار کے عمل مبارک سے زیارت کرنا ثابت ہے. تو زیارت اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جانا اور بارگاہوں کی زیارت کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے. شرک اس وقت ہوگا اگر کوئی بدبخت کوئی یہ سمجھے کہ وہاں کوئی عبادت کے لیے جاتا ہے. اگر وہاں جا کر کوئی عبادت بھی کرتا ہے تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، رب ہی کی بندگی کرتا ہے. آپ اولیاء اللہ کے آستانوں میں جائیں، وہاں پر مسجدیں ہیں اور مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے. کن کی؟ اولیاء کرام کی نہیں، اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے. تو اس سے بڑھ کر توحید، اس سے بڑھ کر اولیاء کرام کے آستانوں کا فیض کیا ہوگا کہ جو بھی ان کے عرس کی تقاریب میں آتا ہے اسے اولیاء کرام کا فیض بھی ملتا ہے اور اللہ کی عبادت کی توفیق بھی نصیب ہوا کرتی ہے. تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اولیاء کرام کی زیارت کو جانا، ان کی قبور کے پاس جانا اور وہاں پر جا کر بیٹھنا اور وہاں کا جو بھی معاملہ ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ زیارت ہے، اور زیارت کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. اور جب بات